सूरज चमकीले तारे, चन सूरज चमकीले तारे, सब आसमानत पानी सारे, सब आसमानत पानी सारे। तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा हुई सारी, खलकत पैदा हुई सारी। तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी। ओसे अजे मजबूत बनाए, ओसे अजे मजबूत बनाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए। तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी। करो रब दी हुन वड्याई, करो रब दी हुन वड्याई, सब आसमाना दी उचियाई, सब आसमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी। खुदावंद यसू अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत अदाब अर्ज़ है। खुदा बाप का शुक्र है जिसने अपने बड़े करम से आज फिर मुझे और आपको मौका दिया है कि हम जिंदा खुदा का ज़िंदगी बख्श पैगाम सुन सकें। तो आप मुबारक लोग हो खुदा के जिन्होंने ज़िंदगी का अच्छा वक्त खुदा का पाक कलाम सुनने के लिए दे दिया है। तो आइए तलावत कलाम पाक सुनिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से किताब मुक़द्दस को खोल दिया गया है। ये किताब मुक़द्दस मेरे और आपके लिए ज़िंदगी, नूर और हदायत है। तो बड़े अदब से, बड़ी खामोशी से, बड़ी तवज्जो से खुदा का कलाम सुनिए। आज मैं तिलावत कर रहा हूँ योएल नबी की किताब से। उसका दूसरा बाब है और उसकी 30, 31 और 32 तीन आयात की तिलावत सुनिए। इस तरह से लिखा हुआ है, और मैं खुदावंद खुदा फरमा रहे हैं, और मैं ज़मीन व आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के स्तून, इससे पेशतर कि खुदावंद का खौफनाक रोज़ अजीम आए। आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरी अजीज, जो भी आप इस वक्त हाजिर है खुदा का कलाम सुनने के लिए,
آج بہت ہی سنجیدہ اور غور طلب پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اور وہ ہے خداوند کا روز عظیم۔ بائبل مقدس کے اندر رسولوں نے اور نبیوں نے بار بار ایک بات کہی ہے کہ دنیا والوں، دنیا داروں یا مذہبی لوگوں، خدا نے ایک دن ٹھہرایا ہوا ہے جس میں ساری دنیا کی عدالت کرے گا، گناہ کی سزا دے گا، راست بازوں کو زندگی دے گا، اور اس کے بارے میں انسان کو خبردار رہنا چاہیے۔ ایک دن، اور بائبل مقدس میں اس دن کو خداوند کا دن کہا گیا ہے، خداوند کا روز کہا گیا ہے، اور اس دن کو عظیم بھی کہا گیا ہے، جلیل بھی کہا گیا ہے۔ یہ دن ایسا ہوگا جس میں راست بازوں کو تو زندگی ملے گی، ابدیت ملے گی، پیراڈائز ملے گی، لیکن جو متواتر گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، اس کے مسیح کو نہیں مانتے، پاک روح کو نہیں مانتے، بائبل مقدس کو جو خدا کا پاک کلام ہے، الہام، اس کو نہیں مانتے، ان کے لیے یہ حشر نشر کا دن ہوگا، بہت خطرناک ہوگا۔ اور اگر ہم یوئیل کی کتاب دیکھیں اور اس کے دوسرے باب کو، اس کی 30-31 آیت، اس میں لکھا ہے کہ خون، آگ، دھوئیں کا خوفناک دن ہوگا۔ یہ جو خداوند کا دن ہے، یہ جو روز عظیم اور جلیل دن ہے، افسوسناک اور ہلاکت کا دن ہوگا۔ جو خدا کے پیارے ہیں، اس کے بیٹے مسیح کے خون سے دھلے ہیں، مسیح کے پیروکار ہیں، نئے عہد کی کلیسیا کے رکن ہیں، ان کے لیے تو یہ دن ہوگا روز عظیم و جلیل، برکت کا دن۔ لیکن جو خدا کو نہیں مانتے، مسیح کی انجیل کو نہیں سنتے، نہیں پہچانتے، خدا کے رحم و کرم کو جو اس نے مسیح کے وسیلے کیا، اس کو نہیں پہچانتے جانتے، ان کے لیے یہ خوفناک، افسوسناک اور عدالت اور ہلاکت کا دن ہوگا۔ تو غور کریں، کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے اس دن کے بارے میں سوچا، اسٹڈی کی، بائبل مقدس میں پڑھا اور اس کے بارے میں فکر مند ہوئے؟ تو کلام میں اگر آموز کی کتاب پڑھیں، اس کا 5واں باب 18 سے 20 تو لکھا ہے، یہ سخت تاریکی کا دن ہوگا، سخت ظلمت کا دن ہوگا، اس میں نور مطلق نہ ہوگا، یہ افسوس کا دن ہوگا، کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا، فضل کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اور گناہگار دنیا کو اس کی گناہوں کی سزا مل رہی ہوگی، کوئی چارہ نہ ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے، حکمت کے بادشاہ سلیمان نے لکھا ہے، جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے، ناگہاں ہلاک ہوگا، اور پھر اس کا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو بھائیوں، آج، بہنوں، آج موقع ہے ہم دیکھیں کہ وہ دن کسی وقت بھی آ سکتا ہے، وہ اچانک آئے گا، چور جیسے بغیر بتائے اچانک وہ نقب لگانے آ جاتا ہے، اسی طرح ہوگا، اور اس دنیا کو پتہ نہ چلے گا، یہ اپنے شغل مغل میں لگی ہوگی، لیکن خدا کا دن شروع ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پطرس رسول اپنے دوسرے خط میں 3 باب میں 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک لکھتے ہیں، لکھ کے دے گئے ہیں کلیسیا کو، یہ کہ جب خداوند کا دن آئے گا، روز عظیم آئے گا، روز جلیل آئے گا، تو ہوگا کیا؟ آسمان پگھل جائیں گے۔ کبھی غور کیا؟ کبھی سوچا کہ ایسا دن آئے گا؟ اور یہ جو دنیا
میں کیا کہوں، جو گناہ میں ڈوب گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے ناراستی میں، اور بد اخلاقی آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے، کیا یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا آپ کے خیال میں، میرے خیال میں؟ خدا سو گیا ہے، بھول گیا ہے؟ نہ نہ نہ، خدا اس دنیا کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، بدکار اس کی نگاہ میں ہے، راس باز اس کی یاد میں ہے، اور یہ دن آئے گا۔ پنجابی چ کہندے نے 100 دن چور دا تے پھر ایک دن ساد دا بھی ہوندا جی۔ چاہے ہزاروں سال لوگ بدی کرتے رہیں اور اپنی دنیا آپ بساتے رہیں، ایک دن آئے گا جب خدا پوچھے گا، بھائی تم نے کیا کیا؟ میری نیچر، میری برکتیں، میرے اکرام، میرے افضال، تو نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو اس کا حساب کتاب ہوگا۔ آسمان پگھل جائیں گے آگ سے، ایسا دن ہے یہ۔ اجرام فرق گل جائیں گے، یہ چاند سورج ستارے وغیرہ وغیرہ، ہے نا ہول نہ کی، ہے نا ہیبت نہ کی۔ تو پھر لکھا ہے زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب آسمان پگھل جائیں گے، اجرام فرق گل جائیں گے، زمین اس کے کام جل جائیں گے، تو رسول کہتا ہے اور لوگوں سوچو، اس دن کے بارے میں غور کرو اور اپنے آپ کو پاکیزگی میں لے آؤ، راس بازی میں لے آؤ، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتے۔ انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ خدا اپنے ہاتھوں سے اسے جہنم میں ڈالے، نا، انسان تو اس کی صنعت کا آخری شاہکار ہے۔ خدا تو انسان سے پیار کرتا ہے، لیکن جب انسان خدا کے کلام کی دیواروں کو پھلانگ جاتا ہے، اس کی شریعت سے انحراف کر جاتا ہے، بغاوت پر اتر آتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، تو پھر جب خدا کا دن آئے گا تو خدا پھر اس دنیا کو ایسا رینوویٹ کرے گا آگ سے کہ کوئی چیز ٹھہر نہ سکے گی۔ پھر یاد آئے گا کہ ہائے ہم توبہ کر لیتے، ہم خدا کے بیٹے کی قربانی کا فیض حاصل کر لیتے، ہم اس کو مانتے، خدا کی شریعت کے تابع ہو جاتے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ آج موقع ہے، دروازہ کھلا ہے، صلیب آواز دے رہی ہے، صلیب پیغام دے رہی ہے، آ جاؤ دنیا والوں، نفسانی، جسمانی، حیوان خصلت، شیطان خصلت، جو کچھ بھی حالت آپ کی ہے، خدا کا فضل پکار رہا ہے، صلیب آواز دے رہی ہے، مسیح کا خون بہتر طور سے آوازیں دے رہا ہے کہ آ جاؤ توبہ کر لو۔ دوستو، آپ جو سن رہے ہو، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ ایک دن خدا نے مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ زمین و آسمان کو ہلا کے رکھ دے گا، اور یہ گناہ گار دنیا توبہ کر اٹھے گی کہ ہم جس راستے پر چل رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا، ہمیں تو یاد ہی نہ آیا کہ خدا کا یہ بھی رخ ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ایسا برتاؤ کر سکتے۔ ہاں، وہ رائچس جج ہے، وہ عادل منصف ہے، محبت ہے، لیکن وہ سزا دیتا ہے جب لوگ اس کے کلام کا انحراف کریں، اس کی قدوسیت کو ناسیز جانے۔ تو آج غور کرنے کا وقت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ وہ دن خون آگ اور دھوئیں کا دن، وہ دن خوفناک ہلاکت کا دن، وہ دن تاریکی اور ظلمت کا دن، وہ دن جس میں نور نہ ہوگا، افسوس ہی افسوس ہوگا، گناہ کی مزدوری موت ہے، بائبل پکار کے کہتی ہے۔ پترس رسول نے کہا وہ دن جس میں آسمان پگھلیں گے، چاند سورج ستارے گل جائیں گے۔ مجھے نہیں پتہ لگتا کہ اردو زبان میں کس طرح الفاظ کا استعمال کروں۔ زمین اس کے کام، آج تو لوگ بڑے نشے میں دھت ہیں،
اپنی عادتوں میں پکے ہیں، لیکن وقت آنے والا ہے زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے، لیکن اس خدا نے دروازہ کھولا ہوا تاکہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے، کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمیں پتہ نہ تھا۔ آج اس کی صلیب، اس کے بیٹے کی قربانی، اس کے بیٹے کا خون، خدا نے کتنا فضل کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ دنیا والوں کو زندگی، سچائی اور راہ بن کے سامنے آ جائے، تاکہ لوگ بچ جائیں، نجات پا جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ تو آج موقع ہے، جب آپ کلام سن رہے ہیں، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں، خداوند کا روز عظیم و جلیل دن کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو میری اور آپ کی یہ ضرورت ہے، حلیم ہوں، فروتن ہوں، عاجز ہوں، انکسار ہوں، خاکسار ہوں، توبہ کریں، مسیح پر ایمان لائیں اور اس کے خون سے اپنی پوشاک، زندگی کی پوشاک کو دھو لیں، تاکہ جب دنیا کی عدالت و عذاب ہو، روز عظیم کی جو آگ نازل ہو، میں اور آپ نئے آسمان، نئی زمین کے لیے تیار ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں خدا آپ کو آج ہی اپنے قدموں میں سر جھکانے کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، نئی زندگی دے، اور آپ خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں، غضب الہی سے بچیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ Thank you so very, very much, and God bless you so richly in Christ. Amen.